وسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلح حدیبیہ کے واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سورہ محمد اور پھر یہ سورہ فتح اور اس کے بعد سورۃ الحجرات، یہ تینوں مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی ان صورتوں میں سے ہیں جن میں مسلمان جماعت اپنا قومی ایک نظام قائم کرتی ہے، عدل پر، اسلامی اصولوں پر مبنی ایک بہترین معاشرتی نظام قائم کرتی ہے۔ اس حوالے سے مسلمان جماعت کو جو جنگی اصول اور ضابطے اور اسی طرح صلح اور معاہدے کے حوالے سے جو تعلیمات و ہدایات ہیں، اور پھر اپنے معاشرے کو درست کرنے کے حوالے سے جو تعلیمات اور قوانین ہیں، ان کو ان صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ صورتیں تینوں بڑی اہم ہیں اس حوالے سے کہ مسلمان جماعت کیسا اپنا نظم و ضبط قائم کرتی ہے، اور اس میں ایک ہی سوچ کار فرما ہوتی ہے، چاہے وہ جنگ کی حالت میں ہو، چاہے وہ صلح اور معاہدہ کر رہی ہو۔ اس سورہ فتح کا بھی پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ اس سے پہلے سنہ 6 ہجری کے اندر مسلمان جماعت ایک معاہدہ کرتی ہے جس معاہدے کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کے واقعات و احوال پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس سے پہلے 5 ہجری کے اندر غزوہ احزاب پیش آ چکا ہے۔ اس سے پہلے غزوہ احد ہے اور غزوہ بدر ہے۔ یہ تقریباً لگاتار ایک سال کے وقفے سے غزوات پیش آئے ہیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر پورے جزیرۃ العرب کی طاقتیں اور قوتیں اکٹھی ہو کر مدینہ منورہ پر چڑھ دوڑتی ہیں، حملہ آور ہوتی ہیں، لیکن ناکام ہو کر شکست کھا کر واپس لوٹتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ آج کے بعد یہ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے، اب ہماری باری ہے کہ اب ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اس سے پہلے جتنے بھی واقعات رونما ہوئے ہیں اس میں قریش نے دوسرے اپنے حلیفوں اور جماعتوں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ فرمایا اب ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب ہماری طاقت و قوت کا رعب اور دبدبا ان کے دلوں میں پورے عرب میں بیٹھ گئے۔ مسلمان جو مٹھی بھر تھے، چند افراد تھے، مکہ کی سوسائٹی میں تو ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی تھی، کہا جاتا تھا کہ یہ چند گنے چنے لوگ یہ دنیا میں حکمرانی کرنے کی باتیں کرتے ہیں، جو یہاں رہ نہیں سکتے تو یہ کیا دنیا میں حکمرانی کریں گے۔ لیکن بدر کے میدان میں جب 70 ان کے قریشی سردار مارے گئے، 70 کے قریب ہی گرفتار اور قیدی بنا لیے گئے، تو پورے عرب پر ایک مسلمانوں کی دھاگ بیٹھ گئی، رعب بیٹھ گیا کہ وہ چھوٹی سی جماعت جس کے بارے میں یہ قریش مکہ جو ان کو کسی کھاتے میں اور کسی خاطر میں نہیں لا رہی تھی، آج ان سے یہ شکست کھا گئے۔ ابو جہل کاشتکاروں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو 2 کسان بچے تھے، انہوں نے ابو جہل کو جب قتل کیا تو وہ کہنے لگا قتل ہونے سے پہلے، لو غیر اقال قتلونی، کاش کہ مجھے ان کاشتکاروں کے علاوہ کوئی اور قتل کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے ان کاشتکار بچوں سے، جن کو وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، ان کی نظر میں تو وہ بالکل گرے ہوئے لوگ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کو اتنا پاورفل بنا دیا، اتنی ان میں طاقت و قوت پیدا کر دی۔ اس صحابہ کرام میں وہی بلال، وہی صہیب، وہی یاسر جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے، جو بہت ہی اپنے مالکوں کے ظلم و ستم کے ستائے ہوئے تھے، یہ خود ہی قدرت کا نظام ایسا ہوا کہ وہ ان کے ہاتھوں قتل ہونے کے لیے بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ پھر اسی طرح اس کے بعد ابو سفیان احد کے موقع پر پھر مکہ کی طاقت و قوت کو اکٹھا کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر بھی نتیجتاً
کفار کو شکست ہوتی ہے اور وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ غزوہ احزاب میں تو مکمل ان کو ناکامی ہوئی، کوئی فائدہ خاطر خواہ ان کو حاصل نہیں ہوا، بلکہ بری طرح مایوس ہو کر یہ واپس لوٹے۔ اس کے بعد یہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب کا واقعہ پیش آیا۔ سنہ 6 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ اس خواب کا تذکرہ آپ نے جب صحابہ کے سامنے کیا تو صحابہ کرام کے اندر اللہ کے عظیم گھر بیت اللہ کی جو محبت و عظمت تھی وہ جوش مارنے لگی، اور فوراً وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگے کہ ہمیں بیت اللہ کا طواف کرنا چاہیے۔ خواب آپ نے یہ دیکھا تھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خواب کا تذکرہ کیا تو صحابہ کے دلوں میں بھی بیت اللہ کی عظمت پیدا ہو گئی، عظمت پہلے ہی تھی، وہ جوش مارنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس جوش اور جذبے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ چلو پھر تیاری کرو، ہم عمرے کے ارادے سے چلیں گے، عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ حالانکہ اس خواب میں وقت کا تعین نہیں ہوا تھا کہ اسی سال ہم عمرہ کریں گے، یہ تو بتا دیا گیا تھا کہ اب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے جائیں گے، لیکن صحابہ کے جوش اور جذبے کو دیکھ کر آپ نے اسی سال ہی عمرے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات کے مطابق 14، بعض میں 15 اور بعض میں 1800 صحابہ کے ساتھ یہ عمرے کے ارادے سے یہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ یہ سنہ 6 ہجری ہے، ذی قعدہ کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے، ذوالحلیفہ مقام پر آپ نے احرام باندھا، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک جاسوس بھی بنو خزاع کے آدمی کو مکہ میں بھیج دیا کہ وہاں ان کے حالات و واقعات کی بھی خبر لے کر ہمیں بتاتے رہنا، کیونکہ مکہ والوں کے ساتھ پہلے جنگیں چل رہی ہیں، ان کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اچانک مکہ میں چلے جانا تو یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، دشمن کے گھر پہنچ جانا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی عجیب تھی کہ مکہ والوں کو حضور کے آنے کی خبر ہی نہ ہوئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس پوری جماعت کے ساتھ مکہ کے قریب صلح حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال لیتے ہیں۔ حدیبیہ مکہ سے تقریباً 18-19 میل کے فاصلے پر ہے، ٹوٹل 18-19 میل کے فاصلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، گویا کہ مکہ کے بالکل سر پر آ کر آپ نے پڑاؤ ڈال لیا۔ اب ادھر قریش کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بھی جنگی تیاری شروع کر دی، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ہم ہرگز مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک سفیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ جا کر انہیں میرے آنے کی اطلاع دو کہ میں یہاں اب لڑنے کے ارادے سے نہیں آیا، میرا مقصد لڑائی نہیں بلکہ اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، ہم لوگ طواف اور عمرہ کر کے واپس لوٹ جائیں گے، کسی قسم کی لڑائی ہم نہیں چاہتے۔ لیکن قریش کے اندر جو ایک حمیت اور غیرت تھی، ایک ان کی جو چدراہٹ تھی کہ ہمارے ان کے ساتھ جنگیں بھی ہو رہی ہیں اور پھر ہم ان کو مکہ میں داخل ہونے دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر جب پڑاؤ کیا تو حضور نے اس موقع پر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ قریش مکہ بیت اللہ کی حرمت کے حوالے سے یا اللہ کے احکامات کی حرمت کے حوالے سے مجھ سے کوئی بھی مطالبہ کریں گے تو میں ان کے اس مطالبے کو ضرور پورا کروں گا، اسے قبول کر لوں گا۔ چنانچہ قریش کے وساطت سے، حالانکہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مکہ بھیجا تو ایک خبر اور افواہ یہ بھی پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب اس خبر کی مسلمانوں پر کیا بجلی بن کر یہ خبر ٹوٹی، کس قدر اس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی کہ سارے مسلمان اکٹھے ہو کر ایک کیکر کے درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے مر تو جائیں گے لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیے واپس نہیں جائیں گے۔ جب قریش کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمان تو مرنے پر جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، بیعت کا تذکرہ آگے آئے گا، وہاں تفصیل سے بیان کریں گے کہ بیعت کی کیا حقیقت ہے، بیعت کسے کہتے ہیں، لیکن قرآن نے یہاں اسی سورہ مبارکہ میں اس کا بھی ذکر کیا اس بیعت کا، جس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے بیعت کی، بعض صحابہ نے تو 3 مرتبہ بیعت کی،
کہ ہم جان دے دیں گے، میدان نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں بھی بیعت کی، درمیان میں بھی بیعت کی، اخیر میں بھی بیعت کی، اور یہ بیعت در حقیقت موت پر بیعت تھی۔ جیسے موت جہاد کی بیعت، وہ بیعت ہی اس پر ہوتی ہے کہ ہم جان دے دیں گے، میدان نہیں چھوڑیں گے۔ قریش کو جب خبر ملی تو انہوں نے فوراً صلح صفائی کی پیشکش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال جو ہے عمرہ نہ کریں، آپ واپس لوٹ جائیں، آئندہ سال آپ عمرے کے لیے تشریف لیں۔ معاہدے کی 4-5 بنیادی شرائط تھیں، ان میں سے ایک شرط تو یہی تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہ کریں، واپس جائیں، اور آئندہ سال آپ عمرے کے لیے آئیں۔ آئندہ سال جب آپ آئیں گے تو ہم مکہ آپ لوگوں کے لیے خالی کر دیں گے۔ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی قریشیوں میں سے، مکہ کے لوگوں میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس چلا جاتا ہے، تو مسلمانوں سے اگر قریشی مطالبہ کرتے ہیں واپسی کا تو مسلمانوں کو وہ انسان، وہ آدمی واپس کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی مسلمان ہیں وہاں سے بھاگ کر قریش کے پاس آ جاتا ہے تو قطعاً قریش واپس کرنے کے جواز نہیں رکھیں گے، ہم واپس نہیں کریں گے۔ اس شرط پر بعض صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیسے کہ ان کے آدمی کو تو ہم واپس کر دیں اور ہمارا آدمی وہ واپس نہ کریں۔ یہی ابھی بات چیت ہو رہی تھی، اتفاق سے اسی دوران ایک صحابی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے مکہ سے کسی طریقے سے بھاگ کر اس عین حدیبیہ کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اور یہ ہیں بھی کون؟ سہیل ابن عمر، جو معاہدہ کرنے آئے ہیں قریش کے نمائندہ بن کر، سفیر بن کر، اس کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے گر گئے اور اپنی حالت زار کا ذکر کیا۔ صحابہ کرام کو اس پر بڑا جوش ہے۔ اب صحابہ وہ ہیں جو اس سے پہلے موت پر بیعت کر چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ ہم یہاں سے بدلہ لیے بغیر، مکہ کو فتح کیے بغیر نہیں جائیں گے، لیکن اب اگر معاہدہ ہو رہا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم ان کی تمام شرائط بھی قبول کر لیں گے، مکہ واپس چلے جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے نظم و ضبط، یہ ہوتی ہے تربیت۔ اب یہاں دونوں حالتیں اس جماعت کی دیکھی جا رہی ہیں، ایک طرف مرنے پر حالت دیکھی جا رہی ہے، ایک طرف بالکل ہاتھ کے روکنے پر حالت دیکھی جا رہی ہے کہ اب دشمن کے ساتھ تم نے کوئی تعرض نہیں کرنا۔ اب ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ایک مسلمان فرد ہے اور مسلمانوں کے سامنے اس کی حالت زار ہے، لیکن مسلمان اس پر اندرونی طور پر بڑے بے چین ہیں، انتہائی پریشان ہیں کہ ہم ان کو واپس نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ فرمایا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا کہ بے شک ہم حق پر ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو پھر سوال کیا، کیا ایک اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اب ہم حق پر ہیں تو پھر کیا ہم یہاں لڑے بغیر اور اس طریقے سے یہ معاہدہ کر لیں گے جس طرح آپ معاہدہ کر لے رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے حکم سے کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول تو کر لیا، بات تو برداشت کر لی، لیکن اندر اندر سے حالت جو ایک مسلمان کی ہوتی ہے یا دیگر جو مسلمان صحابہ کی تھی، حضرت عمر کی بھی وہی تھی، وہی سوالات لے کر ابو بکر کے پاس پہنچ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے ہم دب کر صلح کر رہے ہیں، ہم معاہدہ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھیوں کو، مسلمانوں کو ان کے حوالے، کافروں کے حوالے کیا جا رہا ہے اور ہم اس پر خاموش رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال ہے۔ حضور جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ لکھوایا جس میں تھا کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ اور قریش کے درمیان ہے۔ تو سہیل ابن عمر اس نے اعتراض کیا، کہا کہ میں اگر آپ کو اللہ کا رسول مانتا تو پھر آپ سے جنگی کیوں کرتا؟ یہ رسول اللہ کے الفاظ کاٹ دو، صرف کہو محمد بن عبداللہ کی طرف سے اور قریش کی طرف سے یہ معاہدہ ہے۔ حضرت علی سے کہا حضور نے کہ آپ اس رسول اللہ کے الفاظ کو کاٹ دیں۔ فرمایا سہیل سے کہ میں اللہ کا رسول ہی ہوں، مسکرا کر فرمایا تم چاہے نہ مانو لیکن میں ہوں تو اللہ کا رسول ہی۔ تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ ان الفاظ کو کاٹ دو۔ حضرت علی نے کہا کہ میں تو نہ کاٹوں، میں اللہ کا رسول آپ کو مانتا ہوں، میں کیسے آپ کے الفاظ کو کاٹ دوں، رسول اللہ کے الفاظ کو کاٹ دوں۔ اب یہاں بھی
ایک حکم کو دیکھا جائے، حضور حکم دے رہے ہیں کہ مٹا دو، لیکن ایک جذبہ کیا ہے، ایک غیرت کیا ہے، وہ تقاضا کر رہی ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ بار صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کی اور فرمایا اچھا مجھے بتاؤ کون سا لفظ ہے جس کو مٹانا ہے، حضور نے خود اس کو مٹا دیا۔ اسی طرح گویا کہ صحابہ کرام کے اندر ایک جذبہ موجود ہے دشمن سے لڑنے مرنے اور یہاں فتح حاصل کیے بغیر واپس نہ جانے کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ کر لیا تو کوئی ایک فریق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے تعرض نہیں کرتا، خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہی ہوتی ہے نظم و ضبط، یہ ہوتی ہے تنظیم، یہ ہوتا ہے ڈسپلن، کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے چاہے تمہیں بات پسند آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، باطن میں تمہارے کچھ اور چل رہا ہے، جذبات کہیں اور بھڑک رہے ہیں، لیکن امیر نے ایک حکم دے دیا کہ یہ کام اس طرح نہیں کرنا، اس طرح ہم نے کرنا ہے، تو تم پر لازم یہ ہے کہ اس اپنے تمام اندرونی جذبات کو، اپنے مفادات کو، جو بھی تمہاری سوچ ہے اس کو ایک طرف رکھ کر اس ڈسپلن کی، نظم و ضبط کی اتباع اور پیروی کرو۔ یہی وہ ڈسپلن تھا، یہی وہ تنظیم تھی، یہی وہ نظم و ضبط تھا جس نے چند ہی سالوں میں مسلمانوں کو دنیا کا حکمران بنا دیا۔ آج آپ اپنے ملک کا حال دیکھ لیں، یہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی نظم و ضبط نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کی کچھ اور سوچ ہوتی ہے، مشیر صاحب کی کچھ اور سوچ ہوتی ہے، ممبران کی کچھ اور سوچ ہوتی ہے، ہر ایک اپنی ڈگ ڈگی الگ الگ بجا رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے۔ فوج میں رہ گہ کے کر کے کچھ نہ کچھ تنظیم موجود ہے تو وہی آپ کے ملک پر حکمرانی کرتی ہے۔ جب سے بنے اور آج تک حکمرانی آپ کی فوج کا ادارہ ہی کرتا چلا آ رہا ہے، کیونکہ ان میں ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے۔ نظم و ضبط ہی وہ چیز ہے، ڈسپلن ہی وہ چیز ہے جو انسان کو پاورفل بناتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہی انسان دنیا میں کچھ کردار ادا کر سکتا ہے، حکومت کر سکتا ہے، یا کوئی اپنا نظام قائم کر سکتا ہے۔ تو ڈسپلن، نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے تربیت سے۔ جب تک تربیت نہ دی جائے، یہ ساری جو صحابہ کی ڈسپلن اور نظم و ضبط ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تربیت کا نتیجہ ہے۔ اس موقع پر جذبہ کیا ہے مسلمانوں کا؟ آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہ عمرہ کیے بغیر واپس جانے کو تیار نہیں ہے۔ جذبہ یہ ہے ہر ایک صحابی کا، عمر کی کہیں نہیں، ہر صحابی کا یہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدہ ہو گیا، معاہدے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہیں احرام کھول دیں، قربانیاں کر دیں، قربانیوں کو ذبح کر دیں، لیکن صحابہ کرام اس پر عمل نہیں کر رہے، فی الفور نہیں عمل کیا۔ ایک دفعہ بھی حضور نے فرمایا، دوسری دفعہ بھی فرمایا، صحابہ انتظار میں ہیں کہ شاید ہمارا یہ حضور فیصلہ بدل دیں اور ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں۔ تیسری مرتبہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا، لیکن صحابہ بھی انتظار میں۔ حضور پریشان ہو گئے کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اس پر عمل نہیں ہو رہا، یہ تو ایک تنظیم کے خلاف ہے۔ حضور اندر تشریف لے گئے خیمے میں، حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ محترمہ ساتھ تھیں، ان کے سامنے اپنی اس پریشانی کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ باہر جائیں، آپ سب سے پہلے خود احرام کھولیں، اپنے جانور کو ذبح کریں، پھر دیکھنا مسلمان کیسے آپ کی اتباع نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اپنا احرام کھولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور ذبح کیا۔ پھر کیا تھا کہ ہر ایک مسلمان حضور کی اتباع کر رہا ہے۔ پہلے ایک انتظار تھا کہ شاید حضور فیصلہ فرما دیں، لیکن جب یہ بات واضح ہو گئی کہ نہیں یہی احرام کھولنا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی حج عمرہ ہوتا تھا، راستے سے احرام کھول کے واپس چلے جانا، قربانی کے جانور ذبح کر کے واپس چلے جانا، اور مسلمان جماعت ایک حق پر ہے، تو وہ ایک سوچ میں سمجھ میں بات آنے والی نہیں تھی، لیکن حضور کا جب عمل سامنے آ گیا تو پھر ہر ایک صحابی نے اس پر عمل کیا۔ یہ ہوتی ہے امیر کی اطاعت، کہ باوجود اس کے کہ اندر کا جذبہ کیا ہے، اندر کیا پک رہا ہے، اندر کیا سوچ موجود ہے۔ یہاں عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے، جلوس نکلتے ہیں، دیکھا کیا ورکر کرتے ہیں، زیادتی ہیں، لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، امیر کی ہدایت ہو یا نہ ہو، امیر کو پتہ ہو یا نہ ہو، صرف یہ کہ
وہ ایک ہجوم ہوتا ہے، ایک جھمگھٹا ہوتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، لیکن تربیت یہ سوچ نہیں دی جاتی۔ کون سی آج پارٹی اور جماعت آپ کے پاکستان میں ایسی ہے جو اپنے ورکر کی تربیت کرتی ہو، اس کے اندر ڈسپلن، نظم و ضبط پیدا کرتی ہو، یا جو ان سے اس نے کام لینا ہے اس حوالے سے ان کو ٹریننگ دیتی ہو؟ بس جب ضرورت پڑتی ہے ایک جوش دے کر، جذباتی طور پر ان کو ابھار کر، برانگیختہ کر کے میدان میں لے آ کر اپنے مقاصد حاصل کر لیے جاتے ہیں۔ تربیت دینے کا کہاں عمل ہے؟ نہ حکومت تربیت دے رہی ہے عوام کو، نہ جو ہے آپ کے ادارے، تعلیمی ادارے آپ کے سکول کالجز والے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں، وہ بھی ایک رٹا لگوا رہے ہیں چند ایک چیزوں کے بارے میں۔ تربیت کا عمل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جماعت، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے سیاسی ہو، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، اپنے ورکر کو تربیت نہیں دیتی۔ بس کوئی اتفاق سے لیڈر بن گیا، اب وہی لیڈر اس کے خاندان میں چلا جا رہا ہے، باپ لیڈر تھا تو بیٹا بھی لیڈر ہو گیا، جناب آگے وہی لیڈرشپ، وہ چند ایک چاپلوس تیز تراز زبان گفتگو کے یا دوسرے عمل کے وہ لیڈر بن گئے، جب وہ عوام کو ایک ہجوم کی طرح، بھیڑ چال کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ تربیت دینے کی کوئی سوچ نہیں۔ آپ مسجدوں میں چلے جائیں تو وہاں بھی سوائے جذباتی باتوں کے اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ عوام کو جو ایک سوچ رکھتا ہے وہ بس اسی سوچ کے تحت جذباتی بیان کر کے لوگوں کو جذباتی تو بنائے گا، لیکن عقل و شعور کی بات کرے، دین اسلام کی جامع تعلیمات کے حوالے سے کوئی رہنمائی دے، نہیں ہے۔ تو اوپر سے لے کر نیچے تک آپ کو آج بہت بڑی تربیت کا فقدان نظر آتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت یافتہ جماعت تیار کی ہے کہ ایک طرف صرف دکھلاوے کے لیے نہیں، پورے جذبے، ہمت، طاقت و قوت کے ساتھ حضور کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے کہ ہم مر جائیں گے، یہاں سے جائیں گے نہیں، ہلیں گے نہیں، دشمن سے بھرپور بدلہ لیں گے۔ اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کے برخلاف معاہدہ کر رہے ہیں، جس میں بعض شکیں بظاہر مسلمانوں کو بہت دب کر قبول کرنی پڑ رہی ہیں کہ کوئی مسلمان مسلمان ہو کر مکہ میں چلا جائے یا مکہ والوں کا کوئی بندہ مسلمان ہو کر یہاں آ جائے تو وہ مسلمان واپس لینے کا مجاز اور اختیار نہیں رکھتے، اور پھر عین موقع پر ایسا واقعہ پیش بھی آ گیا اتفاق سے۔ لیکن اس سب جذبے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو من و عن قبول کرتی ہیں، عملاً کہیں بھی کسی موقع پر بھی حضور کے فیصلے کے خلاف کوئی بات نہیں ہوئی۔ حضور نے اس شک کی بھی حکمت بیان کی۔ آپ نے فرمایا بہت ساری شکیں ایسی ہوتی ہیں، صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر لگ رہی ہوتی ہیں کہ یہ ناکامی کی ہیں، شکست کی ہیں، حالانکہ ان کے پیچھے جو ایک فائدہ چھپا ہوا ہوتا ہے عام آدمی کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری شک قبول فرمائی، ایک تو یہ شک تھی کہ 10 سال تک کا یہ معاہدہ ہے، اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ یہ مسلمان اور قریش دونوں جماعتوں کے درمیان میں معاہدہ ہے، دیگر جتنے بھی قبائل ہیں ان میں سے جو چاہتا ہے قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا حلیف بننا وہ ان کا حلیف بن جائے، جو قریش کا حلیف بننا چاہتا ہے ان کا حلیف بن جائے۔ ایک شک یہی تھی کہ کوئی قریشی مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آ جائے اور قریشی اس کا مطالبہ کریں تو وہ ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ حضور نے اس شک کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب وہ ہمارا مسلمان مکہ واپس جائے گا تو وہاں وہ بیٹھ نہیں جائے گا، وہاں جا کر اپنا کام کرے گا۔ حضور نے حضرت ابو جندل سے بھی یہی فرمایا، ابو جندل تمہاری رہائی اور مصیبت کے وقت زیادہ نہیں ہے، جلدی اللہ تمہیں ان سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، حوصلے اور صبر سے کام لو۔ چنانچہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جاتے ہیں، ان کو جیل میں ڈال دیا۔ اب جو بھی جیل کا نگران ان کے پاس آتا ہے اس کو دعوت دیتے ہیں، اس کو اپنا پیغام، اپنی فکر اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان کی دعوت سے 300 لوگ قریشی مسلمان ہو گئے۔ ان کی دعوت سے جو بھی آتا ہے نگرانی کے لیے وہ کیا مسلمان ہو جاتا ہے۔ آخر اس کو بھی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، کسی اور کو مقرر کیا جاتا ہے، اس کو دونوں مل کر دعوت دیتے ہیں، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ آخر قریشی اس شک سے خود ہی دستبردار ہو گئے اور انہوں نے حضور سے التجا کی کہ یہ شک واپس لے لی جائے۔ بظاہر اس وقت یہ شک مسلمانوں کو بھی بڑی تکلیف دہ نظر آ رہی تھی، لیکن حضور کی اونچی سوچ، اعلیٰ سوچ اس شک کے پیچھے جو تھی کہ اس نے الٹا قریشیوں کو ہی مجبور کر دیا کہ آپ یہ شک واپس لے لیں، بلکہ حضور نے فرمایا ہم تو کبھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ہم معاہدے کو نہیں توڑیں گے۔ تو انہوں نے ان مسلمانوں کو خود مکہ سے نکال دیا۔
کہ ہم تمہیں اپنے پاس نہیں رکھتے، یہاں تو تم آئے دن ہمارے سینکڑوں لوگوں کو مسلمان بناتے جا رہے ہو، اپنا ہم خیال بناتے جا رہے ہو۔ چنانچہ یہ صحابہ کرام کی جماعت، حضور نے بھی ان کو اپنے پاس نہیں رکھا، اس وقت اس معاہدے کے تحت انہوں نے راستے پہ اپنا ڈیرا ڈال لیا، اور وہاں پھر جو ہے قافلے والے جو گزرتے تھے قریشیوں کے ہیں ان کے اوپر حملہ کرتے، وہ اور بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری ہی ہیں، تم نے ہی کہا تھا کہ ہم ان کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ انہوں نے پھر ہاتھ باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کو آپ اپنے پاس مدینہ میں بلا لیں مہربانی کر کے، ہم اپنی اس شک سے اب دستبردار ہوتے ہیں۔ تو آخر دیکھا دشمن جو ہے وہ جو بظاہر اپنے لیے ایک شک کو وہ بڑی غلبے کی سمجھ کر اس کو استعمال کر رہا تھا، وہ اس کے لیے ہی مصیبت اور ناکامی کا باعث بن گئی۔ تو بہر صورت اس موقع پر یہ جب معاہدہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے